ابھی حال ہی میں پشاور میں جے یو آئی نے جو مارچ کیا ہے، اور اس میں ایک نئی سوچ سامنے آئی ان کی. وہ کہتے ہیں کہ جی ایوان نہیں میدان، میدان نہیں پہاڑ. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے افغانستان کے پس منظر کو سامنے رکھ کر کوئی ایسی پالیسی وضع کی ہے. افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں پر تو مقابلہ کفر کے ساتھ تھا، تو کیا یہاں پر کوئی ایسی طرح کی صورتحال کہ جس میں کوئی گریلا جنگ کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر یہ پیدا ہوگی تو کیا یہ اس ملک کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اقبال کی ایک بانگ درا کی غزل ہے، اس کے 2 شعر بڑے مزدار. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا. آہ جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو گئی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا. جب افغان جنگ لڑ رہے تھے تو مولانا صاحب جو تھے یہ مشرف کے ساتھ MMA کی KPK کے اندر گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ گورنمنٹ کہ جس کے بارڈر سے امریکن فورسز کو اسلحہ سپلائی ہوتا تھا، وہ علاقہ، اور ساتھ ہی ان کی کولیجن گورنمنٹ تھی بلوچستان کے اندر، جہاں سے 3 ہوائی اڈے جو تھے امریکہ کو دیے گئے تھے، ایک جیکب آباد کا، ایک شمسی کا، اور ایک دال بندین کا. اور امریکہ، میں نہیں کہتا، امریکہ کی جو رپورٹ ہے نا سینٹ کو پیشی، اس کے اندر US پاکستان ریلیشن آ کر 3 اپریل کی رپورٹ ہے، آپ سینٹ لائبریری میں جا کے کھول کے دیکھیں. اور اس KPK کے اندر تھے جس کے بارڈر کے ساتھ پاکستان نے، امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کی بڑی عنایت کہ انہوں نے 1,75,000 فوج وہاں کھڑی کر دی تھی، اور جو بندہ بھی بھاگ کے نکلتا تھا اس کو پکڑ کے چوہے کی طرح ہمارے حوالے کرتے تھے. 600 بندے پکڑ کے. اس وقت مولانا کہاں تھے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ مولانا کے آج کل کے بیانات جو ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلا. ابھی پچھلے دنوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ اصل میں عمران خان صاحب کا جو میں نے یہودی ایجنٹ کہا ہے یہ ایک سیاسی بیانیہ تھا. اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں وہ تو میں نے اوورال بات کی. کہا جی بے کہ مسئلہ جائے کہ اس ملک کے اندر جو سودی نظام ہے، اس سودی نظام کے ساتھ جو کچھ اس کے کو ہیلپ کرے گا سارا کچھ ہے، وہ بیسیکلی ایجنٹ ہے. تو کون سا عالم دین ہے جس کی جیب کے اندر سودی نظام کے بنے ہوئے نوٹ موجود نہیں ہیں؟ ہر عالم دین نے نماز پڑھتے ہوئے بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بیسیکلی اٹ از اے پروٹیکٹر آف انٹرسٹ سسٹم. آپ کے ہر سود نظام کے اوپر 22% سود کون ڈکلیئر کرتا ہے؟ بینک کرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہوتے ہیں، اسی کے نوٹ جو ہیں وہ جیب میں ہیں. اور ساتھ سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھتے ہیں ہم، حرب من اللہ و رسولہ. تو کیا سارے علماء یہودی ایجنٹ ہو جائیں گے؟ نہیں. جس کو آپ نے کہنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہودی ایجنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے کسی پر کفر کی تہمت لگائی، اگر وہ نہیں ہے تو تہمت اس پر واپس لوٹائے. اور جس کو اللہ کا رسول کافر کہہ دے، آپ سوچیں اس کی کیا حالت ہوگی. مسلمان کو کافر کی تہمت لگانے والے پر تہمت واپس لوٹ آتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. یعنی میں اگر کسی مسلمان کو کافر کہتا ہوں تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اگر لوٹ کے میرے پاس آتی ہے تو اللہ کا رسول کہتا ہے میں کافر ہو گیا ہوں. پاکستان کے اندر تکلیف بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہتان تراشی اور الزام کا کلچر بن چکا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو سیاسی تبصرہ. ایک عالم دین کا سیاسی تبصرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ایک عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس پہ یہودی قبضہ کرنے والے ہیں اور اس کو یہ کرنے والے ہیں. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کس نے آپ سے کہا؟ اگر آپ ثبوت نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. اور پھر آپ کے سامنے وہ بندہ جو ہے وہ رہتا ہے، اس کی بیوی کی طلاق بھی ہو جاتی ہے. اگر اس یہودیوں نے قبضہ کرنا ہوتا تو بیوی کی طلاق ہوتی. یہودیوں نے قبضہ کرنا ہوتا تو بیوی کی آدھی جائیداد نہ دیتا. آپ کے سامنے، اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کلیئر نہیں کیا تو وہ بہتان آپ اپنے ساتھ لے گئے. کوئی کلیئر نہیں کرتا اس کو، سارے بہتان کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو چاہا اپنے قادیانیوں کا ایجنٹ کہہ دیا، جس کو کہا اپنے یہودیوں کو ایجنٹ کہہ دیا. اور یہودی کہنا زیادہ بہتر ہے، ایجنٹ کہنا منافقت کا الزام لگانا ہے.
رسول اکرم نے پوری زندگی، میں بہت خوفناک بات کر رہا ہوں، پوری زندگی، نبوت کی پوری زندگی کبھی کسی کو منافق نہیں کہا، کبھی کسی کو۔ حذیفہ بن یمان کو 12 نام بتائے تھے اور کہا میرا راز ہے، یہ کسی کو مت بتانا۔ سیدنا عمر بن خطاب روتے ہوئے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں آگے۔ ایک دفعہ آپ سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا میرے کسی گورنر کا نام تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر کچھ کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہر نبی کی امت میں ایک آدمی کو ایسا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے کلام کرتا ہے، کلم اللہ، تو میرے اس میں عمر ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ عمر کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کوئی منافق تمہارے گورنر میں سے ہے، انہوں نے ایک ساتھ 6-7 اکٹھے بدل دیے تھے، پتہ نہیں چلا کون ان میں ہے، لیکن مجھے پتا تھا۔ میں نماز، حضرت عمر ڈھونڈا کرتے تھے کہ اسامہ کسی بندے کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو پھر جاتے تھے۔ اتنی احتیاط۔ کس ممبر سے لوگوں کو منافق نہیں کہا جاتا؟ کس محراب سے لوگوں کو منافق نہیں کہا جاتا؟ تم لوگوں کے دلوں میں گھس گئے۔ یہودی ایجنٹ کا نا بنیادی طور پر منافقت کا تانا ہے۔ یہودی کہنا ٹھیک ہے، یہودی ہے بھائی، یہودی ہے، وہ کہتے ہیں قادیانی ہے، قادیانی ہے، قادیانی ہے، ختم۔ یہ چیز ہے جی سر۔ دبئی لیکس میں جو ہے وہ ہفتہ 2 ہفتے ڈیلے بھی ہو سکتا تھا، یہ رفح کا، کیونکہ دبئی جو ہے یو کے اور امریکہ کے کنٹرول میں، تو کیا یہ اس کا لنک اس سے ہے کہ پوری دنیا، پاکستان کے تو بندوں کے نام نہیں ہیں، پوری دنیا کے ہیں، تو ایک نیا ٹرینڈ دے دیا جائے اور رفح کا پورا معاملہ جو ہے صاف کر لیا جائے؟ کیونکہ امریکہ نے بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے، شپمنٹ تو چل رہی ہے، مڈل ایسٹ آئی نے تو اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ شپمنٹ دے رہا ہے، وہ اوپر سے جو مرضی کہہ رہا ہے، تو کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لنک ہے؟ میں بتاؤں، میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک ویڈیو کی ہے، بڑا خوفناک ویڈیو ہے۔ پاکستان از سپلائنگ 155 ml ویپنس ٹو اسرائیل، اور یہ انٹرنیشنل نیوز کی خبر ہے۔ یوکرین میں جو اسلحہ جاتا تھا اب وہ اس طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آئے تھے نا حضرت، یہ جو سینٹ کام کے چیف، وہ اس لیے آئے تھے، اس کو آپ ادھر کیوں لے کے گئے کے پی کے میں؟ ان کے باپ کی جگیر ہے وہ جگہ، کون سی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے اوپر؟ کون سی وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ ہوا یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو نکالا ہے تو یوکرین کو اسلحہ دینا تھا، اور روس سے یورپ کے ملک کتنے ڈرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اسلحہ نہیں دے سکتے تھے، تو برطانیہ نے پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو اسلحہ دیں گے نور خان ایئرپورٹ پہ، آپ اپنے سیاروں میں ان کو ڈالیں اور سائپرس میں جو برطانیہ کا اڈا ہے وہاں پہنچا دیں، اور رومانیہ کے ذریعے وہاں پہنچا دیں گے، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے آیا۔ تو پاکستان کی 2021-22 کی عام سپلائی جو تھی وہ تھی $31 ملین تقریباً، اور 2022 کی تھی $438 ملین۔ ہم نے ادھر مطلب کروز میزائل بنانے شروع کر دیے تھے باہر بیچنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں ہم بیچے جا چکے ہیں، سودا ہو چکا ہوا ہے، اور اس سودے کو کرنے والے موجود ہیں۔ ان کی یہ مسئلہ امریکہ کے لیے پتہ کیا بن گیا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ امریکہ پہلے سودا کرتا تھا تو وہ پبلک کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا تھا ان کے ذریعے، کچھ کہہ لیں اس کو، جو مرضی یہودی ایجنٹ کہیں اس کو، قادیانی ایجنٹ کہیں اس کو، جو مرضی کہیں، اس نے بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ سب اب وہ قبضہ نہیں کر سکتے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر۔